نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. روز سامعین، اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ ہفتہ وار جمعۃ المبارک آج کی اس نشست میں ہم سب حاضر ہیں. اس ماہ مبارکہ کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا اور پھر نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور اللہ رب العزت سے ملاقات سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جنت کی سیر اور جہنم کا معائنہ بھی فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنت کے چند مناظر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے چند ایک، اور چند ایک جہنم کے مناظر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا معائنہ کیا، اس دوران جو دیکھے، وہ ان کا کچھ آج ذکر خیر ہوگا. واقعہ معراج جو اللہ پاک نے بیان کیا، بلایا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو. جنت میں داخل ہونے لگے تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا، پہلی بات بڑی غور طلب کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا. صدقہ دیں تو ثواب اس کا اگر 10 گنا ہے تو قرض کا ثواب 18. اب اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں کہ سائل جب کوئی بیکاری بھیک مانگتا ہے تو اس کو جب قرض دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں پیسہ موجود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور قرض ہمیشہ ہی سفید پوش لوگ مانگتے ہیں، اور وہ مانگتے کب ہیں؟ جب ان کے پاس ہو کچھ. اس لیے فرمایا کہ قرض کا ثواب اس سے 8 گنا زیادہ ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جو کسی مسلمان
اپنے بہن بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ صدقے ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، رجحان ہے، مگر قرض دینے سے ہم لوگ بڑا کتراتے ہیں۔ قرض ہمیشہ اپنے مانگتے ہیں، صدقہ تو کسی کو بھی دے دیا جائے۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کرے تو جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی کسی مسلمان بہن بھائی کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس بندے کے شامل حال ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کی مدد جی کوئی امریکہ کی یا یورپ کی کسی کنٹری کی کوئی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد، مگر شرط کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی مسلمان بہن بھائی کی تکلیف کو دور کرنا۔ اگلی چیز ذہن میں رکھیں کہ قرض لینا اس نیت کے ساتھ کہ واپس ہی نہیں کرنا، جیسے ہمارے حکمران ہمارا بینک سے 1 روپیہ لے لیں تو بینک ہمیں تیس نیس کر دے، ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر لے، یہ سارا ملک بھی کھا جائیں پھر بھی ان کو معاف ہوتا۔ یہ قرض کی لعنت اتنی بری لعنت ہے کہ بعض فقہا نے ایسے شخص کی نماز جنازہ ہی جائز نہیں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا جان بوجھ کر پیسہ ہڑپ کیا، قرض لیا، واپس نہیں کیا۔ شہید جنت میں جائے گا اللہ کا دیدار کرتے ہوئے۔ شہید کو صرف ایک چیز ہے جو اسے جنت میں جانے سے روک دے گی، وہ کیا ہے؟ اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہوا تو اس کی ادائیگی کے بغیر شہید بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ آپ اور میں، ہم کون؟ پھر آگے بڑھے، داخل ہوئے تو بڑا سارا گنبد نظر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاقوت کے موتیوں سے، اور جو اس کی مٹی تھی وہ مشک تھی، خوشبو بھی ہے نا مشک اس کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل لمن ھذا، یہ کن کے لیے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے بعمل خطباء اور مؤذنوں کے لیے ہے۔ پہلا گھر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا محل جو جنت میں دیکھا، بعمل علماء اور جو مؤذن ہیں، آپ کے امام ہیں، ان کے لیے۔ اب اس کے بعد کم درجے کا جو محل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے غصے کو پی جاتے ہیں اور احسان کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اس سے آگے بڑھے تو ریشم کے یہ جو پردے ہیں ان کے ساتھ ڈیکوریٹڈ ایک محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ان تمام محلات سے زیادہ خوبصورت تھا، عالی شان تھا۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کس کا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے یار غار ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا محل مالک کل نے جنت میں سب سے عالی شان تعمیر کر دیا ہو، لوگ نادان ہیں ان کی خلافت پر بات کرتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر عجیب بات فرمایا میں نے جنت کے جگہ جگہ پر دیکھا اللہ کے نام میرا ساتھ تھا، میرا نام تھا اللہ کے نام کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا جہاں جہاں پر میرا نام تھا ساتھ اللہ نے میرے یار غار ابو بکر کا بھی لکھا۔ کیسے نادان ہیں، ان کی خلافت پر بات کر۔ تو اللہ پاک نے سب سے عالی شان محل
جنت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس سے آگے بڑھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی، خوبصورت پانی، شفاف پانی والی، اس کے جو سائے ہیں، اس کے جو کنارے ہیں، اس پر خیمے نصب تھے، یاقوت کے موتی اس میں لگے ہوئے تھے، سرسبز وہ خیمے تھے۔ اندر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جبرائیل یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوران جنت کی ہے۔ جنت میں خواہش کوئی نہیں، جنت میں یہ جو دنیاوی خواہشیں ہیں نا یہ نہیں ہوں، جنت میں ہرس نہیں ہوگا، جنت میں لالچ نہیں ہوگا، جنت میں یہ جو شہوت ابھرتی ہے اغیار کو دیکھ کر یہ نہیں ہوگی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے ان چیزوں سے ویسے پاک جو ہر مخلوق کے نبی ہیں، انہیں بھی حوران جنت جب سلام کر رہی ہیں تو پردے میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جاؤ جہنم کا ایندھن بنا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 شاخیں اور ان 60 شاخوں میں ایک شاخ حیا ہے۔ پھر فرمایا سن لو جب تم میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تم اس کے بعد جو چاہے کرو، یہ تمہاری کوئی حاجت ہے، پھر تمہاری نمازیں روزے یہ سارا کچھ لے جاؤ اسے۔ اس لیے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو حیا سکھائیں، پردے میں رہنا سکھائیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے گئے، ایک شخص کو دیکھا جو اللہ کے عرش کے نور سے ڈھکا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا۔ اللہ کے عرش کے نور سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان دنیا میں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی، یہ اللہ کے نور نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، وہ سب سے حسین لگ رہا ہے۔ صرف اس کی یہ ایک نیکی نہیں، آگے بھی فرمایا اس نے زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا۔ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا۔ ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں نا، ممکن جس اللہ نے بنایا ہے اس سے سمجھدار ہے کوئی نہیں۔ جو اس نے اللہ نے جس کو بنایا کہ انجینئر ہے، اس گاڑی کو بناتا بتاتا ہے اس پہ اتنا آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں، اتنا یہ پیٹرول کھائے گی، اتنا یہ فلاں کرے گی، اتنا یہ 1 گھنٹے میں سفر کرے گی، وہ سب اس نے بتایا ہوتا ہے۔ اس اللہ نے انسان کو بنایا، وہ سب جانتا ہے یہ کیسا ہے، یہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کا دماغ وہ کام نہیں کرے گا، اس کی زبان اس طرح کی نہیں رہ جائے گی، اسے غصہ آئے گا، بات بات پر کمزور ہو جائے گا۔ اس مالک جانتا تھا، اس نے اولاد کو پہلے فرما دیا اف فلا ولا تقل لهما قولا کریما، یہ ان کے ساتھ اف، ہرگز تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہونی پائے۔ اور ناداں یہ جوان سمجھتا ہے آج کل کا، ہم سمجھتے ہیں آج کل کے اماں تمہیں کیا پتا، تو فالتو بولتی رہتی ہے، ابا تو فالتو بولتا رہتا ہے، تو فلاں کرتا رہتا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ انسان تیری ہلاکت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جب تیرے بوڑھے ماں باپ تیرے غصے کی وجہ سے تجھے نصیحت کرنا چھوڑے۔ تو میں اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا۔ پھر آگے فرمایا اور یہ مسجدوں کے ساتھ دل لگایا کرتا تھا،
ہماری دل لگی کتنی ہے؟ خطیب صاحب پہلے آئے، ہم بعد میں آئے. مسجد کا امام ہر نماز میں ہم سے 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھا ہو اور ہم بعد میں آئے، اور اگر امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہوئے تو پھر یہ جی کدھر گیا ہے یار. آپ آئیں نہ آئیں، امام 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہنگامہ ہم پہ مچ جاتا. ہنگامہ، امام صاحب وہ لیٹ ہو گئے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا. امام لیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، بس. کیوں؟ ہم ہفتے کے بعد روپیہ 50 سے مسجد کو دیتے ہیں. ہم اتنے بڑے چودھری ہیں، جب مریں گے اس کو پتا چل جائے گا کتنے بڑے ہیں. اور یہ مساجد کے ساتھ ہماری دل لگی کتنی ہے، ابھی جیسے اسلام پھرتا ہے پتا ہے. چلیں، بات کی مجبوری بھی ہوتی ہے، اس میں تو اجازت ہوتی ہے، اور جتنا جو بڑا بیلا ہے اتنا ہی زیادہ وہ بیزی ہے. اس کے بعد اس کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. آگے آ جائیے جہنم کا معائنہ، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھا کچھ لوگوں کے سروں پر پتھر لگ رہے تھے، بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پر مارے جا رہے تھے، پھر ان کے سر پھس جاتے تھے، پھر دوبارہ بن جاتے، پھر پتھر مارا جاتا. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نماز بھاری لگتی تھی، جنہیں اپنی نیند سے زیادہ پیار تھا، جنہیں اپنے کاروبار سے زیادہ پیار تھا، جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا کرتے تھے، اسے اہمیت نہ دیا کرتے تھے. یہ ہمیشہ ان کو جہنم کے اندر یہی سزا دی جائے. خدا را یہ تحفہ خدا ہے. کس کا تحفہ؟ اللہ کا تحفہ، مالک کل کا تحفہ. اور دیا کس لیے؟ آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز معراج کی، نماز مومن کی بلندی ہے. معراج بلندی کو کہتے ہیں، نماز مومن کی بلندی ہے. تو کیسا یہ انسان ہے، کیسا اس مالک کا بندہ ہے. اپنا بندہ تو کرتا ہے، وہ جس بلندی کی طرف مالک بلاتا ہے اسی سے ہی کتراتا ہے. پھر فرمایا دوسری روایت کے اندر، کو حافظ ہے یا جس کا بیٹا، ہم سب ماں باپ کو حافظ بننا مشکل نہیں، حافظ بننا مشکل نہیں، حفظ کر کے اسے یاد رکھنا یہ بڑا کام ہے. اولاد کی ماں باپ سارے ہی ہیں، وہ جانور بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ دل آزاری کرنا نہیں، سمجھانا مقصد ہے. وہ جانور بھی سارے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بھی اولاد کو پال دیتے ہیں. وہ ہم نے پالا، ان میں پالا، فرق کیا ہوا؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ جب وہ ہم بوڑھے ہو جائیں اولاد ہماری عزت کرے، جب انہیں آپ نے عزت کے ٹاپک ہی نہیں پڑھائے، نہ خود پڑھے نہ انہیں پڑھائے، وہ تو آپ کی عزت کہاں سے کرے؟ گھر میں میاں بیوی ہیں، جب آپس میں آپ نے ہر وقت اوئے تو طرح تو کی کیتا فلانا کی کیتا، تب اس طرح سے کر کے آپس میں بولو، یا آپ لوگ گھر میں میاں بیوی بولیں، اس کے بعد وہ چاہیں کہ ان کے بچے ان کی بڑی عزت کریں، احترام کریں. مرد سمجھتا ہے کہ میری عزت ہو، میں جاؤں تو میرے لیے واہ واہ ہو. عورت سمجھتی ہے، وہ کہتی ہے میرے لیے ہو، بچے میرے بنے. جب یہ میرے آ جائے، وہ پھر نہ اس کے بنتے ہیں نہ اس کے بنتے ہیں، دلیل کر دیتا. دوسری روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور صحابی کو کہ وہ جو جن کے سر کچلے جا رہے تھے یہ وہ حافظ تھے، قرآن کو حفظ کر کے اسے بھلا دیا کرتے، تعلق ہی تو اپنا توڑ لیتے.
حفظ کروانا باپ نے یہ سمجھتا ہے یا ماں سمجھتی ہے ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، نہیں، اس کے بعد اگلی بھی ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ حفظ کر کے یاد رکھنا کوئی بڑا مشکل کام بھی نہیں ہے، بڑا مشکل کام وہ نہیں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کاش کہ ہمارے مدارس کے اندر بس اتنی سی ایک عادت بنا دی جائے بچوں کے اندر کہ جتنی نمازیں ہیں چلے جی سنتے نکال کے بڑا آپ کر آ کے 20 رکعت بھی پڑھے تو ڈیلی بیس پہ بچہ 20 رکعت میں 20 رکوع ہی پڑھ دے۔ حافظ کے لیے کوئی 20 رکوع پڑھنا کوئی بڑا ٹائم نہیں لگتا، 15 بھی پڑھ دے وہ ڈیلی بیس پہ رکوع نماز کے اندر، اس کی منزل کچی نہیں ہونے لگی، وہ ایک سے ایک سپارہ روز ایزیلی اپنا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے کہ قوم کو دیکھا جن کے بدن پر چیتڑے تھے اور پتھر وہ لوگ کھا رہے تھے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں معراج کی رات؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا ان کی خوراک سوردار گھاٹیاں ہوں، تھور ہوگا۔ پھر دوسری روایت کے اندر کہ یہ لوگ کہ آگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں تیر رہے ہیں، کبھی اس کنارے پر جاتے ہیں کبھی اس کنارے پر، ڈوبے ہوئے ہیں اندر وہ باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہیں؟ تو وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھاتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ آگے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا ایک سود خور کی کتنی سزائیں، فرمایا ان کے پیٹ بڑے بڑے جیسے بڑے بڑے زمینوں کے اندر ہمارے مکان ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان قوموں کے پیٹ تھے اور ان میں سانپ بھاگ پھر رہے تھے۔ تو فرمایا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور سود کھاتے۔ سود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 گناہ ہیں اور کم سے کم اس کا جو گناہ ہے وہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ سود لینے والا جان بوجھ کر اور دینے والا یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا، اور ہمارے حکمران وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اسلام کل ہے جز نہیں، اسلام رہتی دنیا تک آیا ہے، ہر مسئلے کا اس کے اندر حل ہے۔ جب سود خور کو آپ نے چنا جنہیں سمجھ ہی نہیں کو دین کی، نہ دنیا کی، نہ قوم کی، نہ کسی اور چیز کی، سوچا کریں یہ IMF بھی کتنا سمجھدار ہے، کتنا عقل مند ہے، یہ ہمیشہ آ کے یہ تو ان کو کہتے ہیں کہ ٹیکس بڑھائیں، ڈالر بڑھائیں، فلانا کریں، یہ نہیں کہتے بغیر تو اپنے خرچے بھی کم کر لو۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی نے کہا ہو، بیان آیا ہو یہ اپنی وزارتیں کم کر لو، اپنے خرچے کم کر لو؟ 5 کروڑ کی گاڑی پر بیٹھ کر کمشنر صاحب وہ جاتے ہیں باہر کس لیے؟ مرغی کا ریٹ چیک کر، واہ وہ چیک کرے گا جا کے مرغی کا ریٹ۔ یہ بار بار جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذہن میں رکھا کریں، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو سود خوروں سے محبت کرتا ہے یہ ووٹ ڈالنا محبت ہی تو ہے، اور کیا آپ ان کو چن رہے ہیں اپنا حاکم۔
پھر ان کے حق کے لیے ان کو کوئی برا کہے ناراض ہو جانا. مولوی صاحب نے بات کر دی, سود خار کو ایک بغیرت کو بغیرت کہہ دیا, بہت بڑا جرم ہو گیا. بڑی تکلیف ہوتی ہے دل کے اندر, درد کے اندر. جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں, آپ ان کو برا کہنے سے دل میں درد اٹھ جاتا ہے. اس قوم پر عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آگے گئے. کچھ لوگوں کے سامنے اچھا کھانا پڑا ہوا تھا, سامنے اچھا مزیدار کھانا, ساتھ گندا گوشت بدبودار کھانا تھا, کانٹوں سے بھرا تھا. وہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر برا کھانا کھا رہے تھے, ساتھ چیخ رہے تھے. پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں. اپنی نظر میں حیا پیدا کر تاکہ تیری ماں, تیری بہن, تیری بیٹی شہوت کی نگاہ سے بچ سکے. آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی گئے. آگے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فتنہ پرور عالم ہے. فتنہ پرور عالم جو مسلکوں کی جنگ کرواتے ہیں. کس طرح سے اس دین کو مسجد کے اندر محدود کر دیا گیا, فرقے بنے, وہ ہمیشہ آوازیں اٹھتی ہیں, وہ کافر تو وہ فلاں, وہ سنی نہیں تو وہ نہیں, وہ کافر تو وہ کافر. بس یہ آوازیں اٹھیں, جو ظالم اوپر مقرر ہیں ان کے خلاف ہرگز آواز نہ اٹھے. یہ سیاست ہو جائے گی اور دین سے باہر ہو جائے گی. استغفر اللہ العظیم. ہمارے ذہنوں کو بنا دیا گیا. اپنے پیران نظام کو دیکھیں, پیر کبھی نہیں چاہے گا اس کا مرید پڑھ لکھ جائے. جیسے سیاست دان نہیں چاہتا, ایسے پیر بھی نہیں چاہتا کہ قوم کے اندر شعور آئے. اسے بھی پتا ہے میں نے کہاں سے کھانا ہے, میرے بچوں نے کہاں سے کھانا ہے. ایسے یہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ پڑھ لکھ جائیں. آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, میں آگے گیا, کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لکڑیاں ہیں, مسلسل ان لوگوں کو وہاں سے گزارا جا رہا ہے. خاردار لکڑیاں ہیں, کانٹے دار, ان کے جسم پھٹ رہے ہیں, ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں, وہ بار بار ننگے ہوتے, جسم ان کے اس سے وہ پھٹ رہے ہیں, خون ان سے پیپ رس رہی ہے, بار بار ان کو وہاں سے گزارا جاتا ہے. پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بازاروں میں اپنے گھر کے باہر یا گلیوں کے اندر لوگوں کے لیے رستہ آسان نہیں کرتے. کس کے پاس گاڑی ہے وہ سمجھتا ہے میرے ابا جان کی جگہ ہے, وہ جہاں پہ چاہے بازار میں بریک مارتے ہیں. بڑے بڑے میں نے نمازی پرہیزی دیکھے, وہ گلی کتنی ہے جی 15 فٹ, اب رہ کتنی گئی ہے جی 10 فٹ. ہوا کیا ہے 2-2.5 فٹ کا وہ فٹ پاتھ انہوں نے وہ گھر سے باہر نکال لیا, 2-2.5 فٹ کا انہوں نے نکال لیا. ہم چلے جی حج کرنے کے لیے, ہم حاجی بھی ہو گئے, نمازی بھی ہو گئے, اور کیا کیا جی گلی پہ قبضہ کر لیں. یہ ہمارے حال ہے. اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی, وہ کہاں سے اتر جائیں. موٹر سائیکل سوار ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ یار یہاں سے کسی اور نے بھی گزرنا ہے, اس کا جہاں دل چاہتا ہے وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں, بائک اپنی کھڑی کر دیں. گاڑی پہ ہے وہ نہیں دیکھتا, پیچھے ہارن ماری جا, جو کچھ بھی ہے وہ کہے گا میری بات پہلے پوری ہو جائے, مجھے 2 منٹ اتر کے نیچے نہ آنا پڑے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن پیتل کے تھے, وہ لوگ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو بار بار کھرچ رہے تھے, ساتھ چیخ رہے تھے. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چغل خور ہیں جو چغلی کرتے تھے, اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.